لوگوں کے درمیان میں تو ولی اللہ بن کر رہنا بہت آسان ہے، لوگوں کو ٹھگنا بھی بہت آسان ہے، لوگوں کو بیوقوف، عبادت کے نام پر بیوقوف بنانا بھی آسان ہے۔ ایک علاقے میں ایک سیٹھ صاحب تھے، ایک لوتی بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیٹھ صاحب کی بچی خوبصورت بھی تھی۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ کوئی نیک پرہیزگار نوجوان ملے تو اپنی بیٹی اس کو دے دوں گا، اب میرا ہے کون، گھر داماد بنا لوں گا، میری پوری دولت اسی کو جائے گی۔ سیٹھ صاحب کا نام عبداللہ تھا۔ اب ایک نوجوان کو معلوم ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ اب سیٹھ صاحب نیک کی تلاش کریں گے تو چلو سیٹھ کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کا ڈھونگ رچاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، خالی وقتوں میں مسجد جاتا، نوافل پڑھتا۔ سیٹھ صاحب نے یہ سوچا کہ اذان کے بعد تو ہر کوئی مسجد کو آتا ہی ہے، وہ کون سی نیکی ہے، وہ ایسی نیکی ہے جس میں سب برابر کے شریک۔ چلو میں خالی وقتوں میں جا کر دیکھوں گا، جو مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسجد میں عبادت کر رہا ہے، وہ صحیح معنی میں نیک ہے، لہٰذا میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا۔ آئے سیٹھ صاحب مسجد، گل تیار تھا، مچھلی پھنس گئی۔ سیٹھ صاحب نوجوان پہ فدا ہو گئے، بولے تو ہی میرا داماد بننے کے قابل۔ اب اس نوجوان سے رشتہ کرایا، شادی ہو گئی، طے ہو گئی۔ وہ نوجوان شادی کے بعد علاقے کے امیر صاحب یا اللہ کے ولی جو مرشد جو بھی تھے ان کو جا کے اپنا قصہ سنا لیا، تو وہ اس کے جو گرو تھے، اس کے جو استاذ تھے، انہوں نے پورا قصہ سن کر یہ کہا کہ کمبخت، عبادت کرتا تھا عبداللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، عبادت کرتا تھا عبداللہ کی بیٹی کے لیے، اللہ کی جنت اور اللہ کی جنت کی حوروں کے لیے نہیں۔ لوگوں کو عبادت کے نام پہ بیوقوف بنانا تو الٹے ہاتھ کا کھیل۔ اس کو کیا بولتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ۔ رمضان آ گیا، مسجدوں کے نام پہ چندہ ٹھگ رہے لوگ، مدرسوں کے نام پہ چندہ چننا لگا رہے قوم کو، بیواؤں کے نام پہ چندہ، یتیموں کے نام پہ چندہ۔ کتنا آسان ہے چندے کر کر لوگوں کی جیبوں کو کاٹنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ آپ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، کیا آپ اللہ کے نظام کو بھی آپ کیا دھوکہ دے سکتے ہو؟ اور لوگ بھی بیوقوف بن جا رہے ہیں آسانی سے۔ وہ آ رہے دیکھو ویل چیئر پہ لوٹ لیتے ہوئے، ریکارڈنگ لگا لے کے۔ ایسا ہمارے لوگ ایموشن میں آ جا رہے ہیں سن کے، جیسا یہ بھکاریوں سے زیادہ مصیبت کسی کے اوپر اتری ہی نہیں، فوری جا رہے بھاگ کے دے رہے اس۔ کل ہی میں ہمارے والدہ سے پوچھا کہ امی فطرہ دے دی کیا؟ بولے ہو دے دیے۔ تو میں بولا کس کو دیے؟ بولے وہ گھر پہ ایک بھکاری منگنے آئے تھے تو اس کو دے دیے۔ میں نے یہ رواجی جو بھکاریاں رہتے ان کو دینے سے فطرہ قبول نہیں ہوتا، وہ خاندانی بھکاریاں رہتے، وہ لوگ مستحق نہیں رہتے، وہ لوگ مال مستحق کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے بڑی قربانی سے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالی، مستحق کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ اپنے جیب سے نکال کے باہر ڈال دینا ہی کافی نہیں ہے، آپ جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ پرکٹ سے ایک جماعت بنی مسجد اسماعیل سے 10 ساتھیوں کی، پیدل جماعت تھی، جنگلوں میں پھرنے والی، جنگلوں کے راستے سے آبادیوں تک پہنچنے والی۔ اب آپ یہاں سے خانہ پور چلے گئے، خانہ پور سے کڑم گئے، اب کڑم سے آپ کو پیدل اٹنور جانا ہے، 80 کلومیٹر کا جنگل پار کرنا ہے۔ اب جماعت کے ساتھیوں کے پاس جو پانی تھا ختم ہو گیا،
پینے کو پانی نہیں. اب نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کریں گے؟ بولو، ارے بولو نا، کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. تیمم سے پہلے کیا کریں گے؟ ارے بولو نا، مسئلہ نہیں معلوم؟ پانی تلاش کریں گے. تیمم تو نیکسٹ آپشن ہے بھائی، اس سے پہلے پانی تلاش کریں گے نا. اسلام نے کیا کہا؟ کتنی دور پانی تلاش کرو؟ آل راؤنڈ 3 کلومیٹرز. اب امیر صاحب بولیں گے ساتھیوں کو سامان رکھو، 4 ساتھی سامان کے پاس نگرانی کو بیٹھو، بقیہ 6 ساتھی ہیں نکل جاؤ، ادھر ایک ساتھی، ادھر ایک ساتھی، ادھر ایک ساتھی، 3 کلومیٹر تلاش کر کے آؤ. جہاں پانی ملا پانی لاؤ. اگر آل راؤنڈ 3 کلومیٹر پر پانی نہیں ملا تو نیکسٹ آپشن. ارے زور سے بولو نا، تھک رہے تو نہیں آپ لوگ؟ تیمم. ٹھیک ہے، تو آپ نے تیمم کرنے سے پہلے کتنی قربانی دی؟ 3 کلومیٹر جنگل میں 48 ڈگری میں ڈھونڈا نہیں ڈھونڈا آپ نے؟ اب سنو، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ سفر میں جا کر پانی ختم ہونے پر تیمم کرنے سے پہلے جیسا پانی کو تلاش کرتے ہو، ویسا ہی اپنی زکوٰۃ دینے سے پہلے مستحق کو تلاش کر کر زکوٰۃ دینا چاہیے. جو آیا پکڑا دے رہے اس. ارے مولانا آئے تھے انہوں دھوکہ دیتے کیا؟ ارے ان دھوکہ دے سکتا ہے، تیرے زکوٰۃ قبول ہونے نہیں ہونے کا مسئلہ ہے. چھوڑ، تو مولانا کے دھوکے میں کیوں گیا تو؟ ارے مدرسے کے نام پہ آئے تھے انہوں دھوکہ دیتے کیا؟ دے سکتا ہے مدرسے کے نام پر دھوکہ، تیرے زکوٰۃ کا پیسہ ہے. پہلے تو سوچ، تجھے اپنی زکوٰۃ اللہ کے پاس قبول کروانی ہے، اور یہ ہر جگہ دینے سے قبول نہیں ہوتی. مسجد کے چندے کو آ جا رہے ہیں لوگ، زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگا سکتے میرے بھائی، اگر آپ دیں گے تو قبول نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا پیسہ آپ مدرسے کو دے رہے ہیں، اگر مدرسے والے وہ پیسہ غریب بچوں پر خرچ کر رہے ہیں تو ہی آپ کی زکوٰۃ قبول. اس پیسے سے مدرسے کے کنسٹرکشن میں بھی پیسہ نہیں لگا سکتے، یا مدرسے کے امیر بچوں کو، مالدار لوگوں کے بچوں کو اگر وہ پیسہ لے جا کر کھلا دیا، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی. وہ تو آپ کو انکوائری کرنا تھا اپنے زکوٰۃ کو قبول کروانے کے لیے. آپ کوئی بھی آ جا رہے منگنے کے لیے اٹھا کے دے رہے. آپ کوئی بھی مدرسے کے نام پہ پورے انڈیا سے کہیں سے بھی اٹھ کے آ جا رہے ہیں. ابھی کل ہمارے پاس جمعیت العلماء ضلع جگتیال کے تحت تصدیق نامہ دیتے ہیں سفیروں کو. ہم نے 4 سال پہلے اعلان کرایا، جب تک جمعیت العلماء ڈسٹرکٹ جگتیال کی تصدیق نہ ہو کسی کو چندہ مت دو. بسم اللہ مسجد مٹپلی کا امام، مین روڈ کی مسجد، ڈسٹرکٹ جگتیال کی 2 نمبر کی بڑی مسجد، 10 سال سے میری امامت 2012 سے. رمضان میں ہر نماز میں 3-4 سفیر، تو ایک دن میں کتنے آ رہے تھے؟ 15-20 سفیر. اب پورے رمضان میں ملا کے 15-20 سفیر نہیں آ رہے. کیوں؟ فیک مدرسہ ہولڈر کے سفیر تھے، بند ہو گئے. اور جو اتھینٹک مدارس کے سفیر ہیں ہمارے سر پر بٹھاتے ہیں ہم ان کو، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو تصدیق دے کر سیٹوں کے پاس ہم ان کو بھیجتے ہیں، فون کر کر بولتے ہیں معتبر مدرسہ ہے اس کا تعاون کیجیے. کیونکہ آپ کا پیسہ، ہماری فکر مولویوں کی صحیح جگہ لگنا چاہیے. آپ نے خون اور پسینہ ایک کر کر کمایا ہے. آپ کا پیسہ مستحقین تک جائے گا، اس کا رزلٹ آئے گا. اگر وہ ایسے ویسوں کے ہاتھ میں جائے گا تو فضول کے خرچ ہو جائے گا. امت کا ایک ایک پیسہ امانت ہے، جمعیت العلماء کو اس کا احساس. الحمدللہ وہی ترتیب آپ کے پاس بھی شروع ہو گئی اس دفعہ. مفتی رفیق ذاکر صاحب بتا رہے تھے. تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ جائے. میرے اپنے علاقے کے 1-2 مدرسے تھے، آج تک ہم نے ان لوگوں کو تصدیق نہیں دی، کیونکہ ہماری تحقیق میں سب کچھ وہاں صحیح نہیں ہے. لوکل کے مدرسے، ہمارے اپنے علاقے کے، ہمارے ضلع کے مدرسے کے،
ہم نے نہیں دیا ان کو تحریر. ہم نے باضابطہ بتایا کہ بڑوں کے یہ اصول ہے، اگر یہ اصول پر آپ کام کر رہے ہیں تو شو می، بتائیے، پھر ہم آپ کو چندہ دیں گے، چندے کی اپیل دیں گے آپ. لوگوں کی زندگیوں میں تقوی ختم ہو گیا، مسجد مدرسوں کے نام کا ڈھونگ رچا کے پیٹ پالنا آسان ہو گیا. اسی لیے عبادت الگ چیز ہے، تقوی ایک الگ چیز ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت. اور عبادت ہی کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ واتقوا، تقوی بھی ہونا چاہیے. بہت سے دیندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیک پرہیزگار تو ہوتے ہیں لیکن زندگیوں میں تقوی نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی. جو لوگ امت کا پیسہ حرام کھاتے ہیں نا، مسجدوں کا، مدرسوں کا، ٹرسٹوں کا، این جی اوز کا، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتے، ان کی نسلیں ضائع ہو جاتی. اگر انسان کی زندگی میں تقوی ہوتا تو ایک ایک کوڑی کی وہ حفاظت کرتا.